دوستو یہ علاقہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان پر مشتمل بہاولپور ڈویژن ہے، جو کبھی بہاولپور پرنسلی اسٹیٹ ہوا کرتا تھا۔ تقریباً 42,500 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی یہ شاہی ریاست دریائے ستلج اور سندھ کے کنارے پر آباد تھی۔ اس کے مشرق میں بھارت کا علاقہ راجستھان آج ہے، جنوب میں اس کے پاکستان کا صوبہ سندھ اور مغرب میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے باقی اضلاع ہیں۔ 1947 کی تقسیم سے پہلے یہ علاقہ عباسی نوابوں کی شاہی ریاست ہوا کرتا تھا۔ دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ حصے میں کاشتکاری بھی ہوا کرتی تھی۔ دریا سے سیلابی نہریں بھی آس پاس کے علاقے کو سیراب کیا کرتی تھیں۔ دہلی اور انڈیا کے دوسرے علاقوں سے افغانستان اور ایران کی تجارتی راہداری بھی بہاولپور سے ہی گزرتی تھی۔ دریاؤں اور سڑکوں کے ذریعے ہونے والی تجارت پر ریاست کے نواب محصول بھی وصول کیا کرتے تھے۔ گندم، چاول اور ریشم بمبئی اور راجپوتانہ اور افغانستان وغیرہ کو بھیجی جاتی تھی، اور مسالہ جات، ولایتی کپڑا، فروٹس اور گھوڑے وغیرہ یہ ریاست ہندوستان کے دوسرے علاقوں اور افغانستان سے منگوایا کرتی تھی۔ 8,000 جنگجوؤں کو 25 ایکڑ زمین فی کس ریاست کی طرف سے دی گئی تھی، جس کی فصل پر وہ ریاست کو حصہ بھی دیا کرتے تھے اور بدلے میں ہر وقت ریاست کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس جاگیرداروں کی فوج کے علاوہ ریاست کی باقاعدہ فوج بھی ہوا کرتی تھی۔ جنگ عظیم اول اور دوم سمیت جنگوں میں نواب نے انگریز سرکار کی مدد کے لیے اپنی فوج مہیا کی تھی۔ بہاولپور ایک قدرے خوشحال ریاست تھی۔ نواب صاحب روزانہ دربار لگا کر اپنی عوام کے مسائل سنا کرتے، اور ریاست کا انتظام ایک کوتوال، ایک قاضی اور چوہدری کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ نواب صاحب کسی سرکاری اہلکار کی شکایت آنے پر اس کو فوری طور پر دربار میں طلب کر کر مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے۔ بعض روایات تو یہاں تک بھی ہیں کہ ریاست کے نواب خلفائے راشدین کی طرح بھیس بدل کر رعایا کا حال خود بھی جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ برٹش حکومت دریائے ستلج کے زیریں علاقے لاہور اور فیروز پور سے نیچے کے علاقے کو ایک زرعی منصوبے ستلج ویلی پروجیکٹ کے ذریعے سیراب کرنا چاہتی تھی۔ 1920 کی دہائی کا یہ منصوبہ دراصل یہ تھا کہ دریائے بیاس اور ستلج کے پانی کو استعمال کرتے ہوئے فیروز پور سے لے کر پنجنت کے مقام تک 4 بیراج تعمیر کیا جائیں۔ ان بیراجز سے 12 بڑی نہریں نکال کر اس پورے علاقے کو سیراب کیا جانا تھا۔ اس سلسلے کا پہلا بیراج فیروز پور میں حسین والا ہیڈ ورکس کے نام سے مکمل کر لیا گیا، اور اس سے نکلنے والی نہر نے بہاولپور کی ہمسایہ ریاست بکینار، جو کہ اب بھارت کے صوبہ راجستھان کا حصہ ہے، کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ اس نہر سے دریائے ستلج کی ڈاؤن سٹریم پر ظاہر ہے پانی کا بہاؤ متاثر بھی ہوا، اور ریاست بہاولپور کی زراعت کو عارضی طور پر کچھ نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ یاد رہے کہ نواب آف بہاولپور نے اس نہر پر اعتراض بھی کیا تھا۔ اسی سلسلے کا اگلا بیراج سلیمان کی سے 30 کلومیٹر مزید نیچے یعنی ڈاؤن سٹریم پر بنانے کا منصوبہ تھا، لیکن یہ علاقہ کیونکہ بہاولپور کے نواب کا تھا، اس لیے ان کی رائے کی اہمیت بھی تھی۔ نواب چاہتے تھے کہ بیراج ذرا اوپر یعنی اپ سٹریم پر مزید سلیمان کی سے اوپر بنے، تاکہ ان کی ریاست کا زیادہ سے زیادہ شمالی علاقہ بھی اس سے نکلنے والی نہروں سے مستفید ہو سکے۔ اس وجہ سے بالآخر سلیمان کی کے مقام کو منتخب کر لیا گیا۔ 1926 میں یہ منصوبہ بھی مکمل ہو گیا، اور اس بیراج کے بائیں جانب یا مشرقی جانب نکلنے والی 2 نہروں صادقیہ ایسٹ کینال اور فوردوا کینال، جس کا نام برٹش پولیٹیکل ایجنٹ کے نام پر یہ رکھا گیا تھا، نے فورٹ عباس اور حاصل پور تک کی ریتلی زمین کی تقدیر بدلنا شروع کر دی۔ بیراج کی دائیں جانب یا مغرب کی جانب نکلنے والی تیسری نہر، جو پاک پتن کینال کہلاتی ہے، نے پاک پتن، بورے والا، میلسی اور وہاڑی وغیرہ کی زمینوں کو قابل کاشت بنانا شروع کر دیا۔ یہ تینوں نہریں مجموعی طور پر آج بھی 28 لاکھ
एकड़ रकबे को सैराब कर रही हैं। सादकिया केनाल और फोतवा केनाल इस बैराज की तामीर से पहले भी मौजूद थीं। अंग्रेज़ दौर में इनको अपग्रेड किया गया और इनकी लंबाई में भी इजाफा किया गया। सुलेमान की हेडवर्क की तामीर से पहले ये मशरकी नहरें सुलेमान की से चंद किलोमीटर अप स्ट्रीम से निकला करती थी, लेकिन बैराज की तामीर के वक्त ज़ाहिर है इसमें तब्दीली कर दी गई। अंग्रेज़ दौर से कबल बहावल नगर वगैरह के इलाकों में दर्जनों नहरें थीं और बाज़ जगहों पर दरिया में कट लगा कर भी आसपास के इलाकों को सैराब किया जाता था, लेकिन जाहिर है ये सब सैलाबी नहरें थीं। जब दरिया में पानी ज़्यादा होता था तो इनमें पानी आता था, लेकिन पूरा साल इन नहरों में पानी मैसर नहीं होता था। दोस्तों, सतलुज वैली का ये पेचीदा नहरी निज़ाम 1947 की तकसीम के वक्त मज़ीद पेचीदा हो गया। शायद इसी वजह से बहावलपुर हमसाया रियासतों के साथ मिलकर एक अलग आज़ाद रियासत बनाने पर भी गौर कर रही थी। तारीख़ में इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि राजस्थान में वाक़या हमसाया बहावलपुर की रियासत बिकनार के नवाब अगर फ़िरोज़पुर पाकिस्तान को मिल जाता तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करने को तैयार थे, क्योंकि उनके इलाके को सैराब करने वाली नहर का हेडवर्क्स तो फ़िरोज़पुर में ही था। रियासत बिकनार और बहावलपुर के नवाब ने अंग्रेज़ सरकार से ये दरख्वास्त भी की थी कि सतलुज वैली का सारा इलाका पानी की इस पेचीदा तकसीम की वजह से या तो पूरे का पूरा भारत को दिया जाए या पूरे का पूरा पाकिस्तान को, क्योंकि इसकी तकसीम से सूरत हाल इनके लिए इंतहाई पेचीदा हो जाना थी, जो कि बाद में हुई भी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रेड क्लिफ ने 1947 की तकसीम के दौरान फ़िरोज़पुर भारत को और सुलेमान की पाकिस्तान को दे दिया। दिलचस्प बात तो ये थी कि इन दोनों हेडवर्क्स के कुछ इलाके दूसरी रियासतों में चले गए, यानी सुलेमान की हेडवर्क्स का थोड़ा इलाका भारत को चला गया और फ़िरोज़पुर का हेडवर्क तो पूरा भारत को मिला, लेकिन उसका कुछ इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। इसी वजह से आज़ादी के बाद इब्तदाई सालों में दोनों ममालिक के इंजीनियर्स को मेंटेनेंस वगैरह के लिए एक दूसरे मुल्क की हदूद में इजाज़त लेकर आना जाना पड़ता था। इस दिलचस्प मसले का हल पाकिस्तान और भारत ने इन दोनों इलाकों में आपस में ज़मीन का तबादला करके जनवरी 1961 में हल कर लिया। इसी तबादले के दौरान दरिया सतलुज के किनारे वाक़या आज़ादी हिंदुस्तान के हीरो भगत सिंह और उनके साथियों की यादगारें, यानी वो मुकाम जहाँ पर ब्रिटिश एहलकारों ने उनकी बाक़ियात को दरिया सतलुज में बहाया था, जो हुसैन वाला गाँव में वाक़या थी, वो भारत को मिल गईं। तक़सीम बर्र-ए-सग़ीर के वक्त बहावलपुर के नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी पंजुम थे। नवाब सादिक अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक बरतानिया में रहाइश पजीर थे। रियासत के इंतज़ामी मामलात अप्रैल 1947 में नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मुश्ताक अहमद गोरमानी संभाल रहे थे, जो कि एक यूनियनिस्ट लीडर थे। नवाब सादिक 3 साल से भी कम उम्र में दरअसल नवाब बन गए थे जब उनके वालिद का इंतकाल अचानक हो गया था। उनके बालिग होने तक रियासत का इंतज़ाम ब्रिटिश एहलकार रेजेंसी सिस्टम के तहत चला रहे थे। नवाब साहब की तालीम का ज़िम्मा भी ब्रिटिश के ही ज़िम्मे था और वो एचिसन स्कूल लाहौर में ज़ेरे तालीम थे। नवाब साहब ब्रिटिश सरकार के पुराने वफ़ादार थे और ब्रिटिश आर्मी में सर्व भी कर चुके थे। जंग अज़ीम दोम में भी नवाब साहब बज़ाते खुद शरीक हो चुके थे। तक़सीम का ऐलान होने पर बज़ाहिर तो ये बिल्कुल वाज़ेह था कि मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम अक्सरियती आबादी, पाकिस्तान के साथ जुड़े जगराफिया और कायदे आज़म के साथ नवाब साहब के ताल्लुकात की वजह से ये रियासत पाकिस्तान ही से इल्हाक़ करेगी। लेकिन अफवाहें बहरहाल ज़रूर जन्म ले रही थीं। जगराफियाई लिहाज से ये इलाका पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम था। पेशावर कराची रेलवे लाइन, बड़ी शाहरा जीटी रोड, सतलुज वैली का सारा आबपाशी का निज़ाम इसी रियासत में था। मुश्ताक अहमद गोरमानी, जो कि बहावलपुर रियासत के वज़ीर-ए-आज़म थे और एक यूनियनिस्ट लीडर थे, उनके बारे में ये शवाहिद भी मिले थे कि वो हमसाया रियासतों जैसलमेर, बिकनार वगैरह से मिलकर एक आज़ाद अलग रियासत की तश्कील पर बातचीत भी कर रहे थे। बाज़ मौरख़ीन तो ये भी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और नवाब साहब की लंदन में मुलाकात भी हुई थी, लेकिन नवाब साहब ने भारत के साथ इल्हाक़ करने से इनकार कर दिया था।
یہ شواہد بھی بعض مورخین نے پیش کیے کہ بہاولپور کے وزیر اعظم نے پنجاب باؤنڈری کمیشن سے بطور ایک الگ فریق ملاقات بھی کی تھی تاکہ برٹش پنجاب کی تقسیم سے بہاولپور پر جو اثرات ہوں گے ان کو ڈسکس کیا جا سکے اور اپنا موقف ایک الگ ریاست کے طور پر اس پر پیش کیا جا سکے۔ ان کے اس اقدام پر مسلم لیگ ظاہر ہے انتہائی ناخوش بھی ہوئی۔ بہرحال برطانوی راج کا سورج غروب ہوتے ہی نواب صاحب نے 15 اگست 1947 کو ایک تقریر کی جس میں بہاولپور کو آزاد ریاست قرار دے دیا، نہ کہ پاکستان کا حصہ، اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا لقب امیر جلالت الملک اعلیٰ حضرت بھی اپنا لیا۔ پاکستان کے سیکرٹری منسٹری آف اسٹیٹ کرنل ASB شاہ نے حکومت پاکستان کو نواب صاحب کے ان نئے القابات کو تسلیم نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ نواب صاحب کے یہ دونوں اقدامات واضح طور پر اشارہ دے رہے تھے کہ نواب بہاولپور کو ایک الگ ریاست کے طور پر دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ بہاولپور کو پاکستان میں ضم کرنے کی بجائے پاکستان کے ساتھ ایک الگ ریاست کے طور پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ نواب صاحب ایک بار پھر لندن تشریف لے گئے اور پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے سرکاری اہلکاروں سے اگلے 2 ماہ تک ظاہر ہے ان کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ لیاقت علی خان اور قائد اعظم بہاولپور کا پاکستان سے فوری الحاق چاہتے تھے اور کراچی میں اس معاملے پر بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران بہرحال بہاولپور کی حکومت کی جانب سے پاکستان کی مالی طور پر معاونت بھی کی گئی۔ 5 لاکھ روپے کا فنڈ حکومت پاکستان کو بہاولپور کی جانب سے اس مد میں دیا گیا۔ دیوان مشتاق احمد گورمانی نے راجپوتانہ ریاستوں سے بہاولپور آنے والے مسلم مہاجرین کے لیے انتہائی اچھے انتظامات کیے، بلکہ پاکستان کی حکومت کی بھی اس سلسلے میں مدد کی۔ ریاست بہاولپور سے ہجرت کرنے والے غیر مسلموں کے لیے بھی اس ریاست کی جانب سے ٹرینز کا انتظام کیا گیا اور ریاست کی فوج کی سیکیورٹی بھی ان کو مہیا کی گئی۔ بکینار اور راجپوتانہ کے علاقوں سے کم و بیش 70,000 مہاجرین تقسیم کے وقت بہاولپور آئے تھے۔ دوستو، تاریخ میں ایسے کوئی شواہد تو نہیں ملتے کہ مشتاق احمد گورمانی بہاولپور کی پاکستان کے ساتھ الحاق کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ 3 اکتوبر 1947 کو وہ بالآخر نواب صاحب سے الحاق کا ڈاکومنٹ سائن کروا کر خود ہی لے آئے تھے۔ ان کے بقول اس الحاق میں دیر ہونے کی واحد وجہ نواب کا پاکستان میں موجود نہ ہونا تھا۔ اس طرح ریاست بہاولپور بالآخر 5 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں شامل ہونے والی پہلی ریاست بن گئی اور یہ پاکستان میں شامل ہونے والی واحد ریاست تھی جس کا بجٹ سرپلس تھا، یعنی خسارے میں نہیں تھا۔ 1947 کی تقسیم کے برسوں بعد 1958 میں مشتاق احمد گورمانی کے سیاسی مخالفوں کی جانب سے ان پر الزام لگا کہ وہ بھارت کے ساتھ الحاق چاہتے تھے اور انہوں نے سردار پٹیل کو اس بارے میں ایک مبینہ خط بھی لکھا تھا۔ یہ مبینہ خط ٹائمز آف کراچی نے پبلش اس دور میں کیا تھا۔ یہ خط تحقیقات میں درست ثابت نہیں ہوا اور تب کے وزیر اعظم پاکستان فیروز خان نون اور مخالفین کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یاد رہے مشتاق احمد گورمانی قیام پاکستان کے بعد وزیر داخلہ، گورنر پنجاب اور گورنر مغربی پاکستان بھی رہے۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے سیز فائر معاہدے پر سائن بھی پاکستان کی جانب سے انہوں نے ہی کیے تھے، جس کو کراچی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں آج ایک شاہراہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ لمز یونیورسٹی کا ایک شعبہ بھی مشتاق احمد گورمانی کے نام سے منسوب ہے، جو ان کی فاؤنڈیشن کی طرف سے شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ایجوکیشن فنڈ 1 ارب روپے کی وجہ سے ہے۔ اکتوبر 1948 میں پاکستان نے ریاست بہاولپور کے امیر کے ساتھ ایک سپلیمنٹری الحاق کا معاہدہ کیا، جس کے ذریعے ریاست کی فورسز کا کنٹرول پاکستان کو مل گیا۔ نواب ظاہر ہے اس پر ہچکچا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کم از کم آدھی فوج براہ راست ان کی کمانڈ میں ہی رہنے دی جائے، جو ان کی ذاتی فوج کے طور پر کام کرتی رہے۔ لیکن پاکستان کے سیکرٹری منسٹری آف اسٹیٹ سیفران کرنل AS شاہ کا موقف تھا کہ پاکستان کی کمانڈ میں آ کر آپ کی فوج زیادہ قابل اور ماڈرن ہو جائے گی اور جو فوج آپ کی کمانڈ میں رہے گی وہ تو غیر مؤثر ہوتی چلی جائے گی۔ ریاست کی افواج کو اپ گریڈ کرنے کے لیے نواب نے پاکستان کو 1 کروڑ روپے بھی ادا کرنے تھے اور اس کے علاوہ ریاست کی فوج کے اخراجات کی مد میں بہاولپور نے ہر سال پاکستان کو 1 کروڑ روپے ادا کرنے تھے۔
اس سپلیمنٹری ڈاکومنٹ میں یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ریاست بہاولپور کا وزیر اعظم دراصل حکومت پاکستان کے ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرے گا۔ اس موقع پر گورمانی پاکستان کی مرکزی حکومت میں جا رہے تھے اور بہاولپور کے نئے وزیر اعظم کے طور پر نواب ایک برٹش افسر کو تعینات کرنا چاہتے تھے، لیکن کرنل شاہ ایک اور برٹش افسر پر بازد تھے جو دراصل صوبہ NWFP میں اس وقت سیکرٹری تھے۔ مارچ 1949 میں پاکستان کے کسٹم قوانین بہاولپور کے بارڈر پر نافذ کر دیے گئے۔ ایکسائز اور ٹیکسز کے قوانین اور ریٹس بھی بہاولپور پر پاکستان والے ہی نافذ کر دیے گئے۔ اپریل 1951 میں ایک اور سپلیمنٹری ایکسیشن ڈاکومنٹ کے ذریعے بہاولپور کی جانب سے فوجی بجٹ کے طور پر دی جانے والی رقم کو ریاست کی جانب سے ٹیکسز کی ادائیگی میں تبدیل کر دیا گیا۔ بہاولپور کے جوڈیشل اور لیگل سسٹم کو بھی اسی دوران پاکستان کے قوانین کے مطابق کر دیا گیا۔ مارچ 1952 میں گورنمنٹ آف بہاولپور نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کے بعد بہاولپور باقاعدہ طور پر پاکستان کا ایک وفاقی یونٹ یعنی صوبہ بن گیا۔ یہ عبوری انتظام تب تک کے لیے کیا گیا تھا جب تک پاکستان کا باقاعدہ آئین تیار ہو کر نافذ نہیں ہو جاتا۔ 27 مارچ کو ایک تیسرا سپلیمنٹری ڈاکومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا جس کے ساتھ ہی نواب صاحب کے رہے سہے اختیارات بھی ختم کر دیے گئے۔ اس ڈاکومنٹ کے تحت نواب اپنے اختیارات استعمال کرنے میں ایک مشیر کے پابند تھے جس کو حکومت پاکستان نے تعینات کرنا تھا، اور اگر اس ایڈوائزر اور نواب صاحب کا کسی معاملے پر اختلاف ہو تو نواب حکومت پاکستان سے اس معاملے میں ایڈوائس لینے کے پابند تھے اور اس ایڈوائس کے خلاف وہ نہیں جا سکتے تھے۔ بہاولپور پاکستان میں ضم ہونے والی ریاستوں میں سے وہ واحد ریاست تھی جس میں ایک ڈگری کالج بھی تھا، لیکن پاکستان میں شامل ہونے کے بعد یہاں اسکولز اور کالجز کی تعداد میں انتہائی تیزی سے مزید اضافہ کیا گیا۔ تعلیم کے بجٹ میں فوری طور پر اضافے سے یہاں کی شرح خواندگی اور اسکول میں ایڈمیشن لینے والے بچوں کی تعداد میں انتہائی تیزی سے 3 گنا تک اضافہ ہوا۔ سوشل اپلفٹ پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر بھی کی گئی اور ڈیولپمنٹ بجٹ میں اضافہ کیا گیا، اور مرکزی حکومت نے بڑے پروجیکٹس کی بجائے براہ راست عوام پر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پر پیسے خرچ کیے۔ اس کے بعد دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں 1954 میں بہاولپور کو 1 یونٹ میں ضم کر دیا گیا، اور بعد میں جب 1 یونٹ ختم ہوا تو اس کو ایک الگ صوبے کی بجائے صوبہ پنجاب کا حصہ بنا دیا گیا، اور آج تک اس کے لوگ الگ صوبے کی ڈیمانڈ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہاولپور کے شاہی خاندان کے مطابق ان کے آباء کا تعلق عباسی خلفاء سے جا ملتا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ عباسی بھی یہ لوگ اسی نسبت سے کہلاتے ہیں۔ منگولوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کے بعد یہ لوگ مصر اور پھر مصر سے اس خاندان کے کچھ لوگ مغلیہ دور میں مکران آئے۔ مکران سے یہ مغلیہ سلطنت کے ایک اہلکار چینے خان جو کہ مغلوں کے جاگیردار تھے اور سندھ سے محصولات جمع کرنے کے ذمہ دار تھے، ان کے دور میں مزید مشرق میں اس علاقے تک آ گئے۔ سکھوں کے دور سے پہلے ڈیرہ غازی خان، ملتان، مظفر گڑھ، سکر اور ساہیوال تک کے کچھ علاقے بھی اسی ریاست کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ دورانی امپائر کا حصہ بھی یہ علاقہ رہا، اور پھر جب دورانی امپائر کا سورج غروب ہونے لگا تو پنجاب کی سائڈ سے سر اٹھاتے خطرے یعنی رنجیت سنگھ سے دفاع کی خاطر اس خاندان نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے راہ و رسم بڑھائے، اور بالآخر 1830 میں یہ ریاست بھی برصغیر کی باقی ریاستوں کی طرح باقاعدہ طور پر برٹش انتظامیہ سے ایک معاہدے کے ذریعے جڑ گئی، جس کے بعد ان کے دفاع کی ذمہ داری برٹش امپائر کی ہی تھی۔ ریاست بہاولپور کے آخری نواب صادق محمد خان عباس پنجم کا انتقال 1966 میں لندن میں ہوا، اور ان کے جسد خاکی کو دراور فورٹ کے ان کے آبائی شاہی قبرستان میں لا کر دفن کیا گیا۔ تقسیم کے بعد ہیڈ سلیمان کی سے نکلنے والی نہروں کو زندہ رکھنے کے لیے ہیڈ بلوکی سے ایک رابطہ نہر جسے بلوکی سلیمانکی لنک کینال کہا جاتا ہے کے ذریعے پانی ہیڈ سلیمان کی پہنچایا جاتا ہے۔ اسی رابطہ نہر نے ہیڈ سلیمان کی سے نکلنے والی تینوں نہروں کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا۔ ریاست بہاولپور کے آخری نواب صادق کے پوتے آج بھی علاقے میں مقبول ہیں اور کئی بار الیکشن جیت کر ممبر قومی اسمبلی بن چکے ہیں، اور مقامی لوگ اس خاندان کی آج بھی عزت کرتے ہیں۔
دوستو آپ کو ریاست بہاولپور کے متعلق یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. شکریہ.